رہے گا نا۔ اسی طرح شیطان نماز جیسے ہیرے ہم سے لے لیتا ہے اور ہمیں فضول فلموں پہ بٹھا دیتا ہے، ہمیں پتا نہیں کہ ہم کیا گوا رہے ہیں اور کیا کما رہے ہیں۔ اب یہ بھی لے گیا اس بیچارے کو، نئے تازہ نمازی کو مسجد میں لے گیا کہ چلتے ہیں آج نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب تو پکا مسلمان بنوں گا۔ آ گیا مسجد میں، مولوی صاحب کو پتا چلا نیا مسلمان آیا۔ اس نے کہا اس سے تو آج اتنی عبادت کرائیں گے کہ ساری زندگی میں جو اس نے عبادت نہیں کی وہ ثواب ہمیں ایک ہی دن میں پورا کروانا ہے۔ بھائی آپ باڈی بلڈنگ کے لیے جاتے ہو نا، پہلے کہتے ہیں بدن کو گرم کرو، 6 دن ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرو تاکہ بدن کو کیا ہو جائے، عادت ہو جائے، پھر ہلکا پھلکا ویٹ اٹھاؤ۔ ایک ہی دن چلو گے نا پھر 1 ہفتہ لیٹے رہو گے، بدن جواب دے جاتا ہے۔ اسی طرح بری عادت کو نکالنا ہے تھوڑا تھوڑا، نشے کی عادت تھوڑا تھوڑا، سگریٹ کی عادت تھوڑا تھوڑا، عبادت کی عادت ڈالنی ہے۔ کوئی بندہ روزے نہیں رکھتا، ہفتے میں 1 روزہ رکھے، چلو روزہ نہیں رکھ رہے عادت دلاؤ، 2 بجے تک کھانا نہیں کھاؤ، اسٹمنا بڑھے گا، پھر 3 بجے، پھر 4 بجے، پھر پورے دن کی بھی تمہیں کیا ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی۔ روزہ بدن کے لیے، بدن کو عادت دلاؤ۔ اس بدن کو خدا نے ایسا بنایا ہے جیسی عادت دلاؤ گے بدن ویسا بن جاتا ہے، اس میں ڈیولپ ہونے کی صفات موجود ہیں۔ اب یہ سے لے گیا مسجد میں اور جیسے نماز شروع ہوئی، مولوی نے سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھا۔ بقرہ سمجھتے ہیں قرآن کا دوسرا سورہ، 3 جز کا سورہ ہے، 60 صفحے سمجھو، سورہ بقرہ پڑھا۔ عربی میں بقرہ بولتے ہیں بھینس کے بچڑے کو، یا بھینس سمجھو۔ بندہ کھڑا ہو کے اس کے گھٹنے جواب دے۔ اس نے بڑی مشکل سے نماز کو پڑھی، ختم ہو گئی، گھر چلا گیا۔ 2 دن کے بعد دوست نے بولا آؤ چلتے ہیں مسجد نماز پڑھ۔ اس نے کہا نہیں بھائی تیرا مولوی اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھاتا ہے، میں تو مسجد آؤں گا۔ ہاں اتنے دنوں کے بعد آ کے نماز پڑھی تھی اور وہ بھی سمجھ ہی نہیں آیا، پڑھتے جا رہا ہے، 3 جز کا سورہ پڑھ دیا۔ کہا نہیں آج بولوں گا چھوٹا پڑھے، وعدہ کا وعدہ۔ اس کو پھر مسجد میں لے آئے کہ مولوی صاحب اس دن بندہ تھک گیا تھا تو قرآن کا چھوٹے سے چھوٹا سورہ ہے نا وہ پڑھیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کون سا سورہ؟ مولوی صاحب نے کہا آج میں سورہ فیل پڑھوں گا۔ فیل چھوٹا سورہ ہے، عربی میں بقرہ کہتے ہیں بھینس کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ کہ اس دن میں نے بھینس والا سورہ پڑھا تھا، آج ہاتھی والا پڑھوں گا۔ کہ انہوں نے جیسے اللہ اکبر کہا میں یہ سوچنے لگا کہ جب بھینس والا اتنا بڑا تھا ہاتھی والا تو اور بڑا ہوگا۔ یہ وہی نماز توڑ کے بھاگ کے چلا گیا۔ تربیتی اصول کہ میں نے اولاد کی تربیت، بدن کی تربیت کیسی کرنی ہے، یہ بھی اصول کون سکھائے گا سوائے محمد اور آل محمد کے؟ کسی کو سکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کمپنی موبائل بناتی ہے، کوئی چیز بناتی ہے تو میری تربیت بھی کون کر سکتا ہے؟ یا وہ کر سکتا ہے جس نے مجھے بنایا ہو، یا وہ کر سکتا ہے جس نے مجھے بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو تربیت یا خدا کرے گا یا انبیاء کریں گے، یا انبیاء کے اوصیاء کریں گے۔ رسول کی صراحتاً اہل سنت کی حدیثیں ہیں کہ میرے بعد 12 نقیب، 12 خلیفے، 12 امام ہوں گے۔ تو انسان کی تربیت علی ابن ابی طالب کرتے ہیں۔ اگر کسی اور نے انسان کی تربیت کرنی ہوتی، یعنی اگر کسی چیز پہ میرے برادران اہل سنت غور کریں تو واللہ وہ فوراً شیعہ بن جائیں۔ اگر کسی اور نے ہماری تربیت کرنی ہوتی تو اس کی کوئی نہ کوئی تربیت کی کتاب ہوتی، فراہمی ہوتی۔ ہاں کہتے ہیں نا بھائی مثلاً امیر شام معاویہ بن ابی سفیان ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، تو آپ اس کی کوئی کتاب دکھا دو۔ ہم کہتے ہیں علی تربیت کے لیے آئے تھے تو ہم علی کی نہج البلاغہ لاتے ہیں۔ کوئی ہمارا امام نہیں جس نے تربیتی فراہمی نہ دیا، مطلب ان کی ڈیوٹی تھی انسان کی تربیت کرنا۔ تبھی کہا کربلا میں حسین کا مقابلہ اگر انسانوں کے ساتھ ہوتا کبھی جنگ نہ ہوتی۔ غیر تربیت یافتہ انسان جو حیوانیت کے درجات سے بھی گر چکے تھے۔ کبھی دیکھا کوئی 4 سالہ بچی کو تمانچے مارے،
کتنا بھی انسان ظالم اور بچیوں کو تماچے نہیں مارتا. کبھی دیکھا کوئی 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر لگائے؟ یہ تو صبر حسین بنیادی تھا. ایک بد دعا دیتے تو پورا لشکر تباہ ہو جاتا، لیکن حسین نے بد دعا نہیں دی، صبر کیا، اور خدا نے کہا حسین تیرے صبر کا پھل میٹھا ہوگا. ایک ایسا فرش لگے گا تا قیامت تیرے نام پہ لوگوں کی تربیت کی جائے گی، انسانیت کا درس سکھایا جائے گا. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور اپنے آقا کی مظلومیت پہ سلام کریں، اور دعا یہی ہونی چاہیے کہ مولا مجھے ایسا بننے کی صلاحیت دے جس چیز کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا